اقرأ بسم ربك الذي خلق. کہ ہمیں علم حاصل کرنا نالج حاصل کرنے کے لیے ہے، پیسے کمانے کے لیے نہیں. تجربات، نالج، علم. صرف پیسے بنانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. مسلمان ہیں تو ہمیں دنیا و آخرت کی دونوں کی فکر کرنی چاہیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی ہماری بھلائی ہو، آخرت میں بھی ہماری بھلائی ہو. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ فکس کیا ہے. بہت سی جگہ کئی پوری صورت میں اسی بات کو ذکر کیا ہے. میں اب وہ پوری صورتوں کا، ان آیتوں کا بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں صرف ایک صورت آپ ترجمہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے بتاتا ہوں. سورہ بلد کہتے ہیں اس کو. سورہ بلد اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کیا، اور اس میں شروع میں، صورتوں کے شروع میں اللہ کچھ چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے. تو اسی طرح سے اس صورت میں بھی ایک تمہیدی طور پہ کچھ باتیں کرنے کے بعد، کچھ پیغام دینے کے بعد انسانوں کو دنیا میں اپنے مقدس کتاب میں، قرآن مجید میں شروع کے آیتوں میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والد وما ولد. آپ جانتے ہیں اس کو. کچھ چیزوں کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. میں تمہیں 2 آنکھ، 1 زبان، 2 ہونٹ دیے ہیں، اور تمہیں اچھے اور برے کی دونوں، نیک اور بد کی دونوں راستوں کی تم کو رہنمائی کر دی، بتا دیا ہے. یہ برا راستہ ہے، یہ نیک راستہ ہے، اب تم سلیکٹ کر لو اس کو. اتنا کہنے کے بعد اصل مقصد اس پوری صورت کا جو مغز ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. تمہیں ایک گھاٹی کو عبور کرنا ہے، پار کرنا ہے. ایک چوٹی کو، ایک گھاٹی کو پار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تو یقیناً ہم تمام کو اس گھاٹی کو عبور کرنا ہی پڑے گا. It's a must, it's Allah's command. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے ہم سے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. کیا تمہیں کچھ ادراک ہے، کچھ معلوم ہے، کچھ سمجھ ہے کیسے تم اس کو پار کرو گے؟ اللہ غیب کی چیزیں بتا رہا ہے. تمہیں ایک چوٹی کو، ایک گھاٹی کو پار کرنا ہے، کراس کرنا ہے. اس کی کراس کرنا تو کیسے کرو گے؟ کچھ ادراک ہے اس کا، تمہیں کچھ سمجھ ہے تمہیں اس کی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اور اللہ خود اس کا کیسے کراس کرنے کا فارمولا بتا رہا ہے. اسے تم کرو، کامیاب ہو جاؤ. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. اس پار کرنا رہا تو آپ کو 6 کام کرنے پڑیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک ہی صورت، اور اس میں کہتا ہے کہ تمہیں سب سے پہلا کام گردنوں کو آزاد کرنا. پہلے غلامی ہوتی تھی، ان کو آزاد کرتے تھے. اب غلامی نہیں رہی، اب غلامی ہے قرض کی، غلامی ہے غربت کی، غلامی ہے بیماری کی. آج کل بانڈڈ لیبررز بھی ہیں. فَكُّ رَقَبَةٍ کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ جیل میں جو ہے ان کو جا کے کرمنل کو چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں کوئی معصوم پھنس گیا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. جو مرڈر کر کے گیا، جو ریپ کر کے گیا ہے، اسے ہم چھڑانے کی، اسے کھلانے کی، پلانے کی، چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو تو سزا ملنی چاہیے. قصاص کا قانون ہے، اس کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے. ہم الٹا کرنے جاتے ہیں. اس فَكُّ رَقَبَةٍ کا مطلب نکال کر فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. بھوک کے وقت بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. قرض سے آزادی، بیماری سے آزادی. فَكُّ رَقَبَةٍ گردن چھڑانے کا مطلب. یتیماً ذا مقربہ، یتیموں کی، مسکینوں کی خبر گیری کرنا. تمہارے پڑوس میں، تمہارے شہر میں گن کر جا کر. میں نے کہا صبح میں بتا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لانے کے بعد، ہجرت کے بعد سوشیو اکنامک سروے کروائے مسلمانوں کا. کتنے یتیم ہیں، کتنے بیوائے ہیں، کتنے
مسکین ہیں, کتنے اپاہج ہیں جو کام نہیں کر سکتے, روزی نہیں کما سکتے, ان کی لیسٹ بنائی گئی, ان کے گھروں تک ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا, سامان پہنچایا جاتا تھا. یہ کام ہم کو کرنا ہے. کامیاب ہونا ہے دنیا آخرت میں, یہ کام کرنا ہے. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. یہ کام کر کے اس کے بعد اگر تم ایمان والے ہو تو صبر کی بھی تلقین کرو اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی بھی تلقین کرو, ہدایت کرو لوگوں کو. یہ اللہ کا کلام ہے. اور ایسے کام کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ, یہی لوگ سیدھے ہاتھ والے کامیاب جنت کو جانے والے ہیں. جنت کو جانے کا راستہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. یہ کام کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, غریبوں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی مدد کرو تو تم جنت کو جانے والے ہو جاؤ گے. یہی روڈ میپ ہے تمہیں کامیابی کا. اگر یہ کام نہیں کرو گے, اس کے بعد کی آیت سنیے ذرا, والذین کفروا بآیاتنا, اور تم ان آیات پر عمل نہیں کرو گے, انکار کرو گے, کفر کرو گے, اس بات کو مانو گے نہیں, کرو گے نہیں, انجام کیا ہوگا؟ ہم اصحاب المشأمہ, تم بائیں ہاتھ والے ہو جاؤ گے, جہنم کے حوالے ہو جاؤ گے. ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ, اور تمہیں آگ کے فائر کے تابوتوں میں, کافنز میں تمہیں بند کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اللہ کا کمانڈ ہے, یہ اللہ کی وارننگ ہے. تو اپنی زندگی کو, اپنے بچوں کو ان کی کیریئر بنانے سے پہلے, اپنا بزنس بنانے سے پہلے, سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ کرو, بزنس کرو, کیریئر بناؤ, ساتھ میں اس پیغام کو بھی سامنے رکھو کہ تمہیں کامیاب ہونے کے لیے یہ کام بھی پیرللی کرنا ہے. پیسے بنانے کی پرنٹنگ مشین مت بن جاؤ, اپنے بچوں کو منی میکنگ مشین مت بنا ڈالو. پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ بھی ہے, امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. تو کیریئر بنانے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس, بنانا بھی چاہیے, بچوں کو سمجھنا بھی چاہیے, ان کی ہمیں سائیکالوجی بھی جاننی چاہیے اور ان کی زندگی کو بنانا چاہیے. اللہ نے جو ان کے اندر صفات, جو صلاحیتیں, جو انٹیلیجنسز دی ہیں, ان کو پہچان کر, ان کو تراش کر, ان کو ایک جگمگاتا ہوا ہیرا بنانا چاہیے. جبھی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اس کی حکومت کا نظارہ سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ, سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ.